بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، راہ دین میں خوش آمدید۔ ناظرین، سوچئے ایک میدان میں چاروں طرف لوگ جمع ہے، سامنے طاقت، شہرت اور جھوٹے دعوے کرنے والے بیٹھے ہیں، اور سب کو یقین ہے کہ آج ان کا ہی پلڑا بھاری رہے گا، مگر پھر ایک حکم آتا ہے، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ بس جیسے ہی وہ لاٹھی زمین پر گری، سب کچھ بدل گیا۔ وہ چیز جو ایک لکڑی تھی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی، ہلنے لگی، پھکارنے لگی، اور وہاں موجود ہر آنکھ دیکھتی رہ گئی۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ رب کی قدرت تھی۔ چلیے سنتے ہیں اس وقت کیا ہوا۔ فرعون کے دربار میں محاذرہ۔ غرض فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ترجمہ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، ترجمہ اگرچہ میں تیرے پاس ظاہر نشانی لایا ہوں تب بھی۔ فرعون نے کہا، ترجمہ اگر تو سچا ہے تو وہ نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اصغر کی شکل اختیار کر لی، اور یہ حقیقت تھی کہ نہ نظر آنے والا دھوکہ۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو غریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ترجمہ اگر تو سچا ہے تو وہ نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اصغر کی شکل اختیار کر لی، اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہ تھا، یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی ہار کو دیکھا تو تل ملا اٹھے، اور کہنے لگے، بے شک یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے۔ اس لیے اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں کے آپسی مشورے سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو، اور اس مدت میں پورے راجیہ سے ماہر جادوگروں کو راجدھانی میں جمع کرو، اور پھر موسیٰ کا مقابلہ کراؤ۔ یہ ہار کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ، ہم سمجھ گئے کہ تو اس ہیلے سے ہم کو مصر کی دھرتی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تیرا علاج آؤ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بڑے بڑے ماہر جادوگر کو جمع کر کے تجھ کو ہار دلا دی جائے۔ اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا سمجھوتا ہونا چاہیے، اور پھر نہ ہم اس سے ٹلیں گے اور نہ تم وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر وقت یوم الزینا ہے، جشن کا دن ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو موجود ہونا چاہیے۔ مصریوں کی عید کا دن جو وفا ان نیل کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ ان کے یہاں تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید کا دن یہی تھا۔ غرض حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان یوم الزنا طے پایا، اور فرعون نے اسی وقت اپنے ذمہ داروں اور درباریوں یہ حکم جاری کر دیا کہ پورے راجیہ میں جو بھی مشہور اور ماہر جادوگر ہو ان کو جلد سے جلد راجدھانی روانہ کر دو۔ جادوگروں کی ہار اور فرعون کا رد عمل۔ بہرحال جشن کا دن آ پہنچا۔ تمام شاہانہ قرار و فرار کے ساتھ فرعون تخت نشی ہے،
اور درباری بھی درجے کے اعتبار سے قرینے سے بیٹھے ہیں اور لاکھوں انسان حق و باطل کے مارکے کا نظارہ کرنے کو جمع ہے۔ ایک طرف مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سے لیس کھڑا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول حق کے پیغمبر سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسیٰ و ہارون کھڑے ہیں۔ ایسی حالت میں ترجمہ جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائے تو ہمارے لیے انعام و اکرام ہے؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اور یہی نہیں بلکہ تم شاہی دربار کے مقرب بنو گے۔ جادوگروں نے جب اس طرف سے اطمینان کر لیا تو حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ نے کہا، ترجمہ افسوس تم پر، دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ جس کسی نے جھوٹ بات بنائی وہ نامراد ہوا۔ جادوگروں نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ، یا تو تم اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکے۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی پہلے پھینکو۔ پھر جب جادوگروں نے جادو کی بنائی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی نگاہوں جادو سے مار دی اور اپنے کرتبوں سے ان میں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنا لائے۔ اعراف 7 115-116 ترجمہ، اور اس وقت ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جو ہی اس نے لاٹھی پھینکی تو اچانک کیا ہوا، جو کچھ جھوٹی نمائش جادوگروں کی تھی سب اس نے نگل کر نابود کر دی۔ پس حق قائم ہو گیا اور وہ جو عمل کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گیا۔ پس اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے۔ اعراف 7 117-118 جادوگروں نے جب وہ موسیٰ کی عصا کا یہ کرشمہ دیکھا تو جس کا ترجمہ ہے، سب جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ و ہارون کا پروردگار ہے۔ اعراف 7 120-122 اس حالات کو دیکھ کر فرعون نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لائے، ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارا ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ تہا 71 مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے، بھلے ہی وہ ایک لمحے کا کیوں نہ ہو، ویسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کبانت کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ اس لیے جادوگروں کو فرعون کی زبرین دھمکیاں مرعوب نہ کر سکی، اور انہوں نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کی جو روشن دلیل ہمارے سامنے آ گئی ہے اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لے۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا ہی کی زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خاص طور سے جادوگروں کی خطا کی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ تہا 72-73 غرض حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے درباریوں کو زبردست ہار کا منہ دیکھنا پڑا اور وہ کھلے عام ذلیل و رسوا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا صحرا انہی کے سر رہا، اور جادوگروں کے علاوہ ایک چھوٹی سی جماعت اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی مسلمان ہو گئی، جس کا ترجمہ، پھر موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر صرف ایک گروہ جو اس کی قوم کے نوجوانوں کا گروہ تھا، وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ یونس 10:83 حضرت موسیٰ کی اس محدود کامیابی سے متاثر ہو کر ترجمہ فرعون کی قوم میں سے ایک جماعت نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یہی ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین مصر میں فساد کرتے پھرے؟
اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرا دے۔ فرعون نے کہا ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو باندیا بنانے کے لیے زندہ رکھیں گے۔ آراف 127۔ یہ فرعون کا دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق کیا گیا، اور جب اللہ کے حکم نے اپنا اثر دکھایا تو وہ سب لوگ جو پہلے سے جادو میں یقین رکھتے تھے ایک پل میں سمجھ گئے کہ یہ انسان کا کھیل نہیں، یہ عرب کی طاقت ہے۔ انہوں نے سجدے میں گر کر کہا ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ اسی پل حق نے باطل پر غالب ہو کر دکھا دیا۔ دوستو، اللہ کا حکم جب آتا ہے تو کسی کی طاقت کام نہیں آتی۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے تاکہ ایسی اور روح کو جگانے والی باتیں آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔